فضیلت الشیخ عبدالباری بن عواد السبیتی حفظہ اللہ نے مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا سیرت النبوی کے حوالے سے، اور انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ صرف واقعات نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں اور جن سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی جیتی جاگتی چیز ہے جو ہماری زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ ساری زندگی کا ایک منہج ہے جس کے اوپر چلنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دنوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو یتیمی کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بلندی کی طرف بڑھنے کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، انسان خود جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کیا اور ان کے اندر خود اعتمادی آئی۔ کتنے یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنا بہت بڑا نام پیدا کیا ہے، جنہوں نے بہت بڑی سویلائزیشنز پیدا کی ہیں، جو بہت بڑے مراتب پر فائز ہوئے ہیں۔ تو یتیمی کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ آگے بڑھنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ شادی ایسی تھی کہ جو محبت، مودت، ایمان اور شراکت، سچی شراکت کے بنیاد کے اوپر قائم ہوئی تھی، اور پھر وہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تسلی بھی دی تھی جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے خلوت کا وقت گزارا کرتے تھے اور کائنات پر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے کیسے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اور کیا کچھ بنایا ہے، تو وہاں پہ اقرأ کے الفاظ استعمال ہوئے تاکہ ایسی امت جنم لے۔ یہ ایسا پیغام تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ ایسی امت ہو جو پڑھنے لکھنے والی امت ہو، ایسی امت ہو جس کا شعار علم ہے اور جس کا منہج ایمان ہے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائیں کہ اقرأ، پڑھو۔ یہ صرف پڑھنے کا ظاہری حکم نہیں تھا، بلکہ غور و فکر کرنے اور علم و عمل کی دنیا میں اپنا قدم آگے بڑھانے کا پیغام تھا۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ گئے تو سیدہ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قائم ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیکیاں کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں کبھی رسوا نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا پیغام تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جسے یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی سیرت کے اوپر جو شخص چلے گا وہ کبھی رسوا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تو فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، لیکن یہ زبردستی لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے کی دعوت نہیں تھی، یہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی، لوگوں کو قتل کرنے کی دعوت نہیں تھی، بلکہ یہ رحمت کی دعوت تھی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بھلے طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے وہ رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر سرفراز ہو کر ایسے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے تھے کہ ان جیسا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر بھی کرتے تھے، کرم نوازی بھی فرماتے تھے، متواضع بھی تھے، صبر بھی کرتے تھے، کمزور لوگوں کے اوپر نرمی بھی کرتے تھے، یتیموں کے سر پر ہاتھ بھی رکھتے تھے اور بہت زیادہ بھلائیاں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا اور آپ علیہ السلام کا پاکیزہ خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، ان کو علم نہیں ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے وقت جب وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں بنائی تھی، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلوا دیا تھا، جنہوں نے بہت ستایا تھا، مکہ سے جانے کے بعد بھی جنگیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ بھی سامنے کھڑے تھے، سر جھکا کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں تھے، چاہتے تو ان کو اس وقت مروا دیتے، چاہتے تو ان کے اوپر طرح طرح کا ظلم و ستم کرتے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ آپ کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں ہمیں بہترین نظر آتے ہیں۔ آپ نبی بھی تھے، آپ شاندار قائد بھی تھے، آپ ایک بہترین شوہر بھی تھے، آپ ایک اعلیٰ باپ بھی تھے، آپ تربیت دینے والے بھی تھے، آپ اصلاح کرنے والے بھی تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادتیں کرنے والے بھی تھے، اور رات کو عبادتیں کرتے تو قدم پر ورم آ جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرتے۔ پھر جب
ہمیں آخری مواقع نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ جب 1 لاکھ سے زیادہ صحابی وہاں موجود تھے اور آپ کی بات کو بڑے غور سے سن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان کیا کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، نہ نسل کی بنیاد کے اوپر، نہ رنگ کی بنیاد کے اوپر، نہ جنس کی بنیاد کے اوپر، نہ کسی اور چیز کی بنیاد کے اوپر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے۔ بس ایک ہی چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ انویزیبل ہے، کسی کے اندر نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ظاہری طور پر لوگ برابر ہیں۔ عورتوں کے حوالے سے بھی نصیحت کی کہ میں عورتوں کے حوالے سے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر لوگوں کو یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، جان کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، اور پھر وہ اعلیٰ نصیحت جو آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ جو آپ کے خطبے کے آخر میں آئی کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر ہمیں وہ وقت نظر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے اور آپ صحابہ کرام کے سامنے آتے ہیں جبکہ وہ نماز کے لیے صفیں درست کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کو دیکھتے ہیں، گویا کہ وہ آخری لمحات تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح سے دیکھا تھا گویا کہ وہ ان کو الوداع کہہ رہے تھے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وہ اپنی روح جو ہے وہ آخرت کی طرف ان کی بڑھ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہوتے ہیں اس وقت میں کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں آپ کو نماز کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں، نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں یا اپنے غلاموں کا خیال کرنا۔ یاد رکھیے اللہ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یاد رکھو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو لازمی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو آپ کا طرز عمل اختیار کیا جائے، آپ کی سنت پر چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اختیار کیا جائے، تاکہ یہ ثبوت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ محض دعوے نہیں ہیں جو زبان سے کیے جائیں، یہ عمل ہے جو انسان کے کردار میں نظر آتا ہے، جو زندگی میں نظر آتا ہے، اور جس کے بغیر انسان کی محبت کے دعوے جھوٹے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔